سود، بیاج جس کو کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ لوگ سود اور بیاج سے ایسی نفرت کرتے تھے کہ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا سود کا دھندا ہے یا یہ سود دیتا ہے تو لوگ اس کے ہاں شادی کی دعوت بھی نہیں کھاتے تھے۔ ابھی تو اتنی غفلت ہے کہ سب چلتا ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دنیا دار تو دنیا دار ہے، دینداروں کو بھی سب چلتا ہے۔ یہ کون سی دینداری ہے؟ کپڑوں میں تو دینداری نہیں ہے، ٹوپی اور اماموں کے پیج میں تو دینداری نہیں ہے، اصل دینداری تو التقوی ہاں ہونا۔ اللہ کے رسول نے وہ تقوی یہاں۔ اور ایک بات میں میری گزارش ہے آپ سے، حلال کو لازم پکڑو۔ اگر آپ صرف حلال کو لازم پکڑو تو آپ کی زندگی خود بخود تبدیل ہوگی۔ ہمارے اسلاف نے حلال پہ بڑی محنت کی، آج حلال و حرام سب ملیاں میٹ، سب خلط ملت ہے۔ آدمی صرف چاہتا ہے کہ میرے ارمان پورے ہو، میری خواہشات پوری ہو، میری عیاشیاں ہو، میرے بچوں کو ہر نعمت ہو، تاکہ لوگ کہیں کہ یار یہ بچوں کو کیا جو ہے وہ آرام دیتا ہے اور کیا یہ خواہشات پوری کرتا ہے۔ یہ دنیا کی جھوٹی تعریف ہے۔ لوگوں کی تعریف کی زبانیں موسم بدلنے سے پہلے بدلتی ہے۔ لوگوں کی زبانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بڑوں کے زبان کے حوالے سے ہم نے زبانیں بدلتی دیکھی۔ اسی چھوٹی سی عمر میں ہم نے دیکھا کہ ممبروں پر دیکھا کہ جو کسی بزرگ کی بہت تعریف کی، پھر بعد میں وہی بدل گئے، پلٹ گئے، منقبتیں لکھی پلٹ گئے، تعریفیں کی پلٹ گئے۔ زبانیں یوں بدلتی۔ دنیا کی زبان کا کیا حال، لوگوں کا کیا حال، جھوٹی تعریف کے لیے، جھوٹی تعریف اور توصیف کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ کسی کی تعریف کچھ کام نہیں آنے والی۔ اگر اللہ ناراض ہے، پوری دنیا تمہاری تعریف کر رہی ہے، عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غلام آپ کو کچھ لا کے دیتا ہے، غالباً دودھ تھا، آپ نے اس کو پی لیا پوچھے بغیر۔ اب پینے کے بعد خیال ہے کہ یار مجھے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ آج کل کوئی کو نہیں پوچھتا بھائی کھانے پینے کے بارے میں، اتنے جو وہ پٹول ہو گئے لوگ کہ کھانے پینے کی چیز جاؤ تو بس ادھر جو ہے وہ آدمی حلال حرام دیکھتا ہی نہیں۔ ہاں اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو الگ بات ہے، لیکن لوگ پلاؤ اور بریانی پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ایک دو پلیٹ، یہ حال ہے۔ حرام حلال نہیں دیکھ رہے۔ استغفر، میں تو کہتا ہوں اگر حرام کی کمائی سے لوگ تمہیں شیرنی لا کر دینا غوث پاک کے فاتحہ کی، اس کو بھی دریا میں ڈال مت کھاؤ، کوئی ضرورت نہیں، وہ تبرک ہے ہی نہیں۔ میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں یہ بات۔ اگر سود اور حرام، کھلے حرام کاروبار سے کوئی 11ویں کی نیاز کرے، 6ٹی کی نہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تبرک صرف پاک، اللہ بھی پاک قبول کرتا ہے، ولی اللہ بھی پاک قبول کرتے ہیں، یہ ناپاک کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جو فکر رضا کے پابند ہیں، ہمارے امام اہل سنت نے لکھا حرام کاروبار سے نیک کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا۔ میرے پاس دلیل ہے، میں کوئی اپنی اٹکل سے باتیں نہیں کرتا ہوں۔ تو ناپاک کپڑا اگر پیشاب سے دھلو گے تو کیا ہوگا؟ نہیں مولانا میرا دوست ہے نا تو پھر مجھے تو جانا ہی پڑے گا، تو پھر جہنم میں جا۔ پھر یہ جہنم کا راستہ ہے میرے بھائی۔ اللہ سے بڑا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، اور اللہ کے قانون سے ہم زیادہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا، عمر نے حق کو اختیار کیا تو حق کی وجہ سے، حق بات کی وجہ سے کوئی عمر کا دوست تو نہیں بن سکا، مگر اللہ نے انعام یہ دیا کہ اللہ نے عمر کو اپنا دوست بنا لیا حق کہنے کی وجہ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ تانے بانے جو بنے جاتے ہیں، اسی لیے نا کہ ہم رعایت نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے آج تک کسی کی، ہاں جس کے بارے میں نہیں پتا ہو بات الگ، پھر نہیں پتا تو ہم کوئی ولی کتب ابدال تو ہے نہیں کہ غیب کی خبریں جانے، لیکن بہرحال جس کے بارے میں پتا چل گیا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے کہنے کے لیے، کہنے لگے کہ آئے تھے کہ لوگ نشہ بہت کر رہے ہیں، حضرت آپ کچھ کیجئے۔ میں نے کہا پہلے تو بن کر،
بہت معزز کہلاتا تھا لوگوں میں، لوگ ہمت نہیں کرتے، میں کہا پہلے تو بند کر، تم لوگ بند کرو گے تو سب بند کریں گے۔ اس کے بعد سے پھر کبھی آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیز، جب تک حق نہیں بولو گے نا جرأت پیدا، وجہ کیوں؟ وجہ حق آدمی کب بولتا ہے پتہ ہے؟ جب اس کو دو باتوں کا یقین ہو جاتا ہے کہ جو رات میری گھر میں لکھی ہے وہ گھر میں ہی ہوگی، اور جو رات میری قبر میں لکھی ہے وہ قبر ہی میں ہوگی۔ اللہ نے جو رات گھر میں لکھی ہے وہ قبر میں نہیں گزر سکتی، اور جو قبر میں لکھی ہے وہ گھر میں نہیں گزر سکتی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور نمبر دو، میرا رزاق صرف اللہ ہے، مخلوق میں میرا کوئی رزاق نہیں ہے۔ رزق اور موت صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ بس جس دن تم یہ سوچ لو گے جرأت پیدا ہوگی۔ کیا حال ہے، پلاؤ اور بریانی پہ شادی اور ولیمہ میں ایمان کا سودا کر رہے ہو، حرام سے سود لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، پھر بھی جا کے کھاتے ہو۔ 4 لوگ اگر شادی کا بائیکاٹ کر دیں، کوئی دوبارہ ہمت نہیں کرے گا شادی میں سود لینے کی۔ لیکن بائیکاٹ کرنے کا اتنا انسان کو ظرف تو چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے اور یہ کیا کہیں گے اور وہ کیا کہیں گے، یہ کب سوچا اللہ کیا کہے گا؟ کبھی سوچا اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ رسول اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اور اب سود معاشرے میں اتنا جڑ پکڑ گیا کہ اسلام دشمن طاقتیں، اب مرد تو مرد ہے، ہماری گھر کی عورتوں کو سود میں مبتلا کرنے لگی۔